یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ اللہ کی حکمت کی ایک حیران کن داستان ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے خوبصورت بچے کی جسے اللہ نے بچپن میں ہی ایک خاص خواب دکھایا، ایک ایسا خواب جس نے آنے والے وقت کا راز کھول دیا۔ یہ کہانی ہے ایک باپ کی محبت کی اور بھائیوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے حسد کی۔ یہ کہانی ہے محبت اور ایک ایسے لمحے کی جہاں ایک معصوم بچے کو اپنے ہی بھائیوں نے تنہا چھوڑ دیا۔ ایک اندھا کنواں، اندھیری رات اور ایک بے بس بچہ۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ بھائیوں نے اپنے ہی بھائی کو کنویں میں ڈال دیا؟ آئیے جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلا اور دردناک باب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز میں مقیم ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان میں اپنے خاندان کے جانشین بنے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تو حران چلے گئے اور وہاں اپنی خالہ زاد بہن سے شادی کر لی۔ 20 سال واپس کنعان آئے اور یہاں پر مستقل طور پر مقیم ہو گئے۔ پھر آپ کے ہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے علاوہ آپ کے 11 اور بیٹے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے وارث سے کہا، اے میرے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب 12 سال کی عمر میں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرا یہ بیٹا منصب نبوت پر فیض ہوگا۔ آپ یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کے دوسرے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے، اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم میں بھی تھی۔ اسی لیے آپ نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے اور شیطان کے دام فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کی وجہ یہ تھی کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا یہ بیٹا منصب نبوت پر فیض ہوگا۔ اس کے بعد اپنے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین سے محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کے دوسرے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہم ایک جماعت ہیں، ہم اپنے باپ کی خدمت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ دونوں چھوٹے ہیں اور اپنے باپ کی خدمت بھی ہم سے زیادہ نہیں کرتے، لیکن ہمارا باپ پھر بھی ان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا معلوم ہو گیا، ان کا حسد اور بھی بڑھ گیا۔ ایک دن انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا باپ خالص ہم سے محبت کرے تو یوسف کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا، اس کے بغیر باپ کی کامل محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، سمجھ رہے تھے کہ قتل ایک عظیم جرم ہے، لیکن حسد نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا پکا ارادہ کر چکے تھے۔ پھر آپ کا سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا، اے میرے بھائیو، قتل ایک عظیم جرم ہے، تمہارا یہ ارادہ بالکل درست نہیں، البتہ اسے جنگل میں کسی کنویں میں ڈال دو، شاید وہاں سے کوئی گزرے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور یوسف قتل ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہی کرو، یوسف کو قتل نہ کرو۔ سب نے اس مشورے کو بہت پسند کیا اور دوڑتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے ہمارے ابا جان، ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دو، یہ ہماری جنگی تدابیر دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور ہمارے ساتھ کھیلے کودے گا، اسے اچھا لگے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی خواب میں دیکھ چکے تھے کہ یوسف علیہ السلام پر بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور یہ زمین بھی بھیڑیوں والی تھی، اس لیے آپ نے جواب دیا، میں یوسف کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا کہ اسے بھیڑیا کھا جائے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ
کہ بھائیوں کی ایک طاقتور جماعت ان کے ساتھ ہو اور ان کی موجودگی میں ان کے بھائی کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ اگر ایسا ہوا تو ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے، اور ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کی کیا وجہ کہ وہ ہمارے بھائی کو کھا جائے۔ ان لوگوں کے بہت کہنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں مانے۔ پھر وہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ہمارے بھائی، کیا تو ہمارے ساتھ جنگل چلو گے جہاں ہم دوڑ میں مقابلہ کریں گے، اونٹوں کو دوڑانے اور جنگی تدابیر میں مقابلہ کریں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے کہا، تم باپ سے کہو۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو نہ دیا اور باپ کے پاس آ گئے۔ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی موجودگی میں باپ سے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، یوسف ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے، آپ اسے اجازت دیں، یوسف کو اچھا لگے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا اور پوچھا، بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، ضرور ابا جان، میں ضرور اپنے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں جانا پسند کروں گا۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہ چاہتے ہوئے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے تو جب تک اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے تھے انہیں کندھے پر اٹھا کر چلے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت تک کھڑے دیکھتے رہے جب تک آپ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ جب وہ جنگل میں پہنچ گئے اور اپنی باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پھینک دیا اور اپنی عداوت ظاہر کرنے لگے۔ کبھی وہ آپ کے ساتھ بد کلامی کرتے اور کبھی مارتے۔ آپ ایک بھائی سے بھاگ کر دوسرے کے پاس آتے کہ شاید وہ آپ پر ہمدردی کرے گا، لیکن وہی آپ کو مارنا شروع کر دیتا۔ جب آپ نے ان کے ارادوں کو سمجھ لیا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے پکار کر کہا، اے میرے ابا جان، کاش کہ آپ دیکھتے کہ بھائی یوسف پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اگر آپ میری یہ حالت دیکھتے تو آپ کو یقیناً رونا آ جاتا۔ اے میرے ابا جان، یہ کتنی جلدی آپ سے کیے وعدے کو بھول گئے، یہ کتنی جلدی آپ کی رسیتوں کو بھول گئے۔ یہ کہتے ہوئے یوسف علیہ السلام بہت روئے، اور اسی حالت میں روبیل نے آپ کو دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور آپ کے سینے پر سوار ہو کر آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ روبیل نے کہا، تجھے تو بڑے خواب آتے ہیں، اب اپنے خوابوں کو بلا کہ تجھے میرے ہاتھوں سے بچائے۔ اس نے آپ کی گردن کو مروڑا اور آپ کو قتل کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی یہودا سے کہا، اے میرے بھائی، خدا سے ڈر، مجھے اور مجھے قتل کرنے والے کے درمیان حائل ہو جا۔ یہ سن کر یہودا کو خود بھائی ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے کہا، اے میرے بھائیو، تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہیں کرو گے؟ وہ بھائی غصے میں پاگل ہو چکے تھے، وہ اپنے بھائی سے کیے وعدے کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے کہا، اے یہودا، تم ہی بتاؤ ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ یہودا نے کہا، اسے قتل نہ کرو، قریب ہی ایک کنواں ہے، اسے اس میں ڈال دو، شاید کوئی قافلہ یہاں سے گزرے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے، اس طرح قتل سے بھی بچ جاؤ گے اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ وہاں ایک کنواں تھا جو نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ تھا۔ جب انہوں نے آپ کو پھینکنا چاہا تو آپ کنویں کے کنارے سے لپٹ گئے، لہذا انہوں نے آپ کے دونوں ہاتھ باندھ دیے اور آپ کی قمیض بھی اتار لی، اس لیے کہ وہ اسے خون آلودہ کر کے اپنے باپ کے پاس لے جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائیو، میری یہ قمیص واپس کر دو کہ میں کنویں میں ننگا نہ رہوں۔ لیکن انہوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ جب آپ کو کنویں میں ڈالنے لگے تو آپ نے کہا، اے میرے بھائیو، کیا تم مجھے اکیلا چھوڑ جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم تمہیں اکیلا چھوڑ جائیں گے، تم اپنے خوابوں کو بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ آپ کو ایک ڈول میں ڈال کر کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ جب آپ نصف میں پہنچے تو ڈول کو چھوڑ دیا، اس امید سے کہ آپ گریں گے اور مر جائیں گے، لیکن آپ پانی میں گرے اور ایک طرف پتھر تھا اس پر بیٹھ گئے۔
پھر انہوں نے ایک ہرن کو ذبح کیا اور اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کی قمیص کو رنگ دیا۔ پھر اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ظاہر کیا بھیڑیے کے کھانے کی وجہ سے یہ قمیص خون آلودہ ہو گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو لے کر اپنے چہرے پر ڈال دیا اور رونے لگے، یہاں تک کہ قمیص کے خون سے آپ کا چہرہ خون آلودہ ہو گیا۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے آج تک اتنا حکیم بھیڑیے کو نہیں دیکھا، اس نے میرے بیٹے کو کھا لیا ہو لیکن قمیص کو نہ پھاڑا ہو۔ یہ کہتے کہتے آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آپ کے بیٹوں نے آپ پر پانی چھڑکا لیکن آپ کو ہوش نہ آیا اور نہ ہی آپ کے جسم میں کوئی حرکت پیدا ہوئی۔ وہ آپ کو پکار رہے تھے لیکن آپ کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ یہودا نے اپنا ہاتھ آپ کے ناک اور منہ پر رکھا لیکن اسے سانس کا چلنا محسوس نہیں ہوا اور نہ ہی آپ کی کوئی نبض چل رہی تھی۔ یہودا نے کہا، ہمیں قیامت کے دن صرف عذاب ہی حاصل ہوگا۔ ہم نے اپنے بھائی کو بھی ضائع کر دیا اور باپ کو بھی قتل کر دیا۔ بات یہ کہ تمام رات آپ نے بے ہوشی میں گزار دی، سحری کے وقت ہوش آیا۔ اس سے آگے کی کہانی ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔